دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی جو تھے وہ لوگ تورات میں اس بات کو پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے بہت سخت دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے، وہ لوگ کسی کی بات نہ مانیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری اللہ، یعنی کون ہے وہ لوگ جو میری مددگار بنے، کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کریں، جو اللہ کے دین کی طرف میرے مددگار بنے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 12 یا پھر 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحنو انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہوں گے۔ اور کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول نبی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ 12 لوگ تھے۔ بہرحال باقی تمام یہودی اپنے اپنے کفر پر ٹکے رہیں، اڑے رہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں نہیں مانیں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دین کو منسوخ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام غالباً تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں ہی اچانک اللہ نے دیکھا کہ وہ یہودی اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں اور آپ نے فرمایا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور وہ بدلی وہاں سے غائب ہو گئی اور آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر، مشہور قول یہ ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 33 برس کی تھی، اور حضرت علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی آخر میں اس ہی قول کی طرف رجوع کیا اور فرمایا کہ ان کی عمر 120 سال ہی تھی۔ دوستو، جب یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر انہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا، کافی وقت گزر گیا، تتیانوس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ بہت دیر مکان سے باہر نہ نکلنے کے کارن یہودیوں نے مکان کے اندر گھسنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، اور یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے یہ غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ خاندان والوں نے، تتیانوس کے لوگوں نے، تتیانوس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قتل کر جانے والا شخص حضرت عیسیٰ ہے تو پھر بتاؤ کہ ہمارا تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں ایک بہت بڑا جنگ ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ خود یہودیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر فرمائی، اور یاد رکھو کہ اللہ سب سے بہتر چھپی ہوئی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے تابع دار، تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، اور پھر تم سب پلٹ کر میری طرف آؤ گے تو میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم سب جھگڑتے تھے۔ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو 6 سال کے بعد ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو جاتا۔
دوستو بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے، اور اتنا ہی نہیں وہ صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں وہ عدل و انصاف کر کے وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شبیہ بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ قتل نہیں کیے گئے، اللہ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، جیسا کہ نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ شخص کافر ہے۔